حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ایران میں رہتے تھے، آتش پرست تھے۔ ان کے والد کا ایک ہی کام تھا کہ وہ ہر وقت آگ جلائے رکھتے تھے، وہ آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے۔ ان بیچاروں کا خدا کہیں بجھ نہ جائے، لہٰذا اس کو لکڑیاں دینی پڑتی تھیں۔ اس نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بیٹا، آپ کا بھی ایک ہی کام ہے کہ آگ جلتی رہنی چاہیے۔ یہ اچھے بھلے بڑی عمر کے ہو گئے، مگر ان کو باہر کی دنیا کا پتہ ہی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ ان کا والد بیمار ہو گیا۔ ان کے والد نے کو بھیجا کہ زمینوں پر جاؤ، وہاں سے پیسے لے کر آنے ہیں، لیکن یاد رکھنا سیدھا جانا اور سیدھا آنا، وقت ضائع نہ کرنا۔ انہوں نے پہلے کبھی باہر نکل کر نہیں دیکھا تھا، اب ان کو باہر نکلنے کا موقع ملا۔ چنانچہ جب باہر نکل کر جا رہے تھے تو ایک راہب عیسائیوں کا عالم ان کو مل گیا۔ انہوں نے اس راہب سے راستہ پوچھا، ان کی آپس میں بات چیت ہونے لگی۔ راہب نے ان سے پوچھا کہ بیٹا کیا کرتے ہو؟ انہوں نے بتایا۔ اس طرح بات چیت سے ان کو راہب کے ساتھ ایک تعلق ہو گیا۔ اس راہب نے کہا کہ یہاں قریب ایک چرچ ہے، میں وہاں پر ہوتا ہوں، تمہیں جب بھی موقع ملے میرے پاس آ جایا کرو۔ چنانچہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ جب بھی ادھر آتے جاتے تو وہ اس کو مل کر جاتے۔ راہب نے ان کے سامنے عیسائیت کی تعلیمات پیش کیں۔ اس وقت جو عیسائی مذہب تھا یہ سچا مذہب تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ یہ مذہب تو بالکل ٹھیک ہے، لہٰذا میں یہ مذہب اختیار کروں گا۔ یہ اس سے پوچھنے لگے کہ کیا میں یہ تعلیم حاصل کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ ہاں، مگر ہمارے بڑے عالم فلاں شہر میں رہتے ہیں، اگر آپ نے علم حاصل کرنا ہے تو ان کے پاس چلے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کے پاس کیسے جاؤں گا؟ راہب نے کہا کہ وہاں قافلے جاتے ہیں، جب اگلا قافلہ جائے گا تو میں آپ کو اس قافلے والوں کے ساتھ بھیج دوں گا۔ وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، بس مجھے اطلاع دے دینا، میں گھر سے آ جاؤں گا، کیونکہ اگر میں یہاں رہا تو والد مجھے آگ جلانے پر ہی رکھیں گے، اس کی وجہ سے میری زندگی بھی نہیں سنورے گی، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ میں وہاں جا کر علم حاصل کر لوں۔ جب ایک قافلے جانے لگے تو اس راہب نے ان کو اطلاع دی اور یہ قافلے کے ساتھ وہاں چلے گئے۔ جس کے پاس گئے وہ بڑی عمر کا عالم تھا۔ انہوں نے اس عالم سے تقریباً 1 سال تک پڑھا، اس کے بعد وہ فوت ہو گئے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بڑے پریشان ہوئے کہ میں ان سے پڑھنے آیا تھا اور یہ فوت ہو گئے ہیں۔ پھر وہ ان سے بھی بڑے عالم کے پاس گئے، وہ بھی بوڑھے ہو چکے تھے، ان کے پاس بھی کچھ عرصہ پڑا ہی تھا کہ وہ بھی بیمار ہو گئے، لہٰذا انہیں پھر پریشانی ہوئی۔ اسی پریشانی کے عالم میں ان سے پوچھا کہ اب میں کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، آپ میرے بعد فلاں سے علم حاصل کر لینا۔ چنانچہ جب وہ عالم فوت ہوئے تو وہ تیسرے کے پاس چلے گئے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ تیسرا بھی بوڑھا تھا، وہ بیمار ہو گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ رونے لگے کہ پتہ نہیں یہ کیا معاملہ ہے، میں جدھر بھی جاتا ہوں ادھر کا جو استاد ہوتا ہے وہ مجھے داغ مفارقت دے جاتا ہے۔ اس راہب نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو ایک پکی بات بتاتا ہوں، اب تجھے کسی استاد کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے پوچھا وہ کیسے؟ اس راہب نے کہا جو تیسرا تھا، اب وہ وقت آ گیا ہے جس میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا ہے، میں نشانیاں بتا دیتا ہوں، لہٰذا آپ کوشش کر کے اس علاقے میں چلے جائیں جہاں انہوں نے آنا ہے، وہاں جا کر ان سے تعلیم حاصل کرنا۔ یہ سن کر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوئے۔ چنانچہ اس نے انہیں وہ نشانیاں بتا دیں اور ایک قافلے والوں کے ساتھ مدینہ کی طرف بھی روانہ کر دیا۔ اس زمانے میں مدینہ کو یثرب کہا جاتا تھا۔ قافلے والوں نے درمیان میں بدعہدی کی کہ یہ بچہ ہے، اس کا کوئی ولی وارث نہیں۔ انہوں نے مدینہ منورہ پہنچ کر انہیں ایک غلام کی حیثیت سے بیچ دیا اور انہیں ایک یہودی نے خرید لیا۔ ان کا وہاں کوئی واقف نہیں تھا، البتہ انہوں نے جب یہ علاقہ دیکھا اور ان نشانیوں کو دیکھا جو ان کے استاد نے بتائی تھیں تو ان کو تسلی ہو گئی
یہ علاقہ وہی ہے جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریف لانا ہے۔ چنانچہ دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب میں یہیں رہوں گا۔ اس یہودی کا کھجوروں کا ایک باغ تھا، وہ سارا دن اس میں کام کرتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ کھجور کے ایک درخت پر چڑھ کر کھجور اتار رہے تھے۔ اس یہودی کا ایک دوست اس یہودی کو ملنے آیا۔ وہ اس یہودی کے ساتھ مل کر باتیں کرنے لگا۔ باتوں ہی باتوں میں وہ کہنے لگا کہ مکہ سے ایک آدمی یہاں آئے ہیں، وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ جب حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے نبوت کے الفاظ سنے تو انہوں نے شوق میں اوپر سے نیچے چھلانگ لگا دی، کیونکہ وہ پہلے ایسی خبر پانے کے منتظر تھے۔ آ کر اس یہودی سے پوچھنے لگے کہ وہ کون سے نبی تشریف لائے ہیں۔ یہودی نے جب یہ سنا، اس نے انہیں زور سے ایک تھپڑ لگایا اور کہا، جا تو اپنا کام کر۔ ان کو چھلانگ لگانے سے پاؤں میں تکلیف ہو رہی تھی، ساتھ تھپڑ کی تکلیف بھی برداشت کرنی پڑی۔ پھر جا کر خاموشی سے کام کرنے لگے۔ پھر اسی سوچ میں پڑ گئے کہ اب میں کیا کروں۔ بالآخر ان کے دل میں یہ بات آئی کہ مجھے ہفتے میں ایک دن چھٹی ہوتی ہے، میں اس دن جا کر بستی والوں سے پوچھوں گا کہ کون آئے ہیں۔ چنانچہ وہ چھٹی کے دن بستی میں پہنچے اور پوچھتے پوچھتے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچ گئے اور زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی۔ ان کو استاد نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی دو نشانیاں بتائی ہوئی تھیں۔ ایک نشانی تو یہ کہ وہ ہدیہ قبول کر لیں گے، دوسری نشانی یہ کہ وہ صدقے کا مال قبول نہیں فرمائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے کچھ ہدیہ لا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا، یہ صدقے کے پیسے ہیں، آپ قبول فرما لیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں تو ہم صدقے لیتے ہیں۔ ایک نشانی پوری ہو گئی۔ پھر کسی دوسری موقع پر عرض کیا، جی یہ ہدیہ قبول فرما لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ قبول فرما لیا۔ اس طرح دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ اب ان کے دل کو تسلی ہو گئی اور کلمہ پڑھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں شامل ہو گئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اپنی کیفیت بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم آتے رہا کرو۔ چنانچہ شروع میں انہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا۔ وہ چھٹی کے دن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ جاتے اور دن گزار کر چلے جاتے۔ کچھ عرصے بعد آپ علیہ السلام کی محبت نے انہیں اتنا جوش مارا، کہنے لگے، اب تم مجھ سے جدا نہیں رہا جا سکتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس یہودی سے جا کر طے کر لو۔ چنانچہ انہوں نے جا کر اس سے کہا کہ جی آپ مجھے آزاد کر دیں، اس کے بدلے آپ جو رقم کہیں گے وہ ادا کر دوں گا، یا جو کام کہیں گے وہ کر دوں گا۔ وہ یہودی بڑا تیز تھا، اس نے کہا کہ میں دو شرطوں پر آپ کو آزاد کرتا ہوں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ کھجوروں کے 300 درخت لگاؤ، جب وہ پھل دینا شروع کریں گے تب پہلی شرط پوری ہو جائے گی۔ اس کا خیال تھا اگر آج درخت لگائیں تو پھل لگنے میں کئی سال لگ جائیں گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تم 3 اوقیہ سونے مجھے دو۔ اس کا خیال تھا کہ اتنے سونے میں تو 50 غلام آ جاتے ہیں، یہ کہاں سے اتنا دے سکے گا۔ انہوں نے اس کی شرطیں قبول فرما لیں اور آپ علیہ السلام کی خدمت میں بھی بتا دیا۔ وہ ابھی ادھر ہی بیٹھے تھے کہ ایک آدمی نے سونے کا ایک ڈالر نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ کے طور پر پیش کیا۔ آپ علیہ السلام نے وہ سونا ان کو دے دیا اور فرمایا، سلمان، اللہ نے تیرا کام آسان کر دیا، جاؤ اسے یہ دے دو۔ اب یہ لے گئے، اس یہودی کو جا کر وہ سونا دے دیا۔ سونے کا وہ ڈالر دیکھنے میں تو چھوٹا سا لگتا تھا، لیکن جب اس نے وزن کیا تو بالکل پورا نکلا۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے سوچا کہ شاید ترازو میں کوئی خرابی ہو، چنانچہ اس نے ترازو کو ٹھیک کیا، پھر وزن پورا نکلا۔ اس طرح اس نے کئی بار وزن کیا، ہر بار وزن برابر نکلا۔ بالآخر وہ حیران ہو کر کہنے لگا، چلو ٹھیک ہے، اب کھجوروں کے باغ لگاؤ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم زمین تیار کرو اور ہمارا انتظار کرنا، ہم آ کر تمہارے ساتھ کھجوریں لگوائیں گے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کے ساتھ کھجوریں لگوائیں اور ان کھجوروں نے 80 سال پھل اٹھایا۔ اللہ اکبر۔ جب دونوں شرطیں پوری ہو گئیں تو اسے آزاد کرنا پڑا۔ آزاد ہو کر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ گئے اور عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اصحاب صفہ میں شامل ہو جاؤ جو فقراء مکہ، حبشہ اور دوسری جگہوں سے ہجرت کر کے آئی ہوئی ہیں۔ ان کے لیے ایک چبوترا سا بنا ہوا تھا، اس پر وہ رہتے تھے، ان کو اصحاب صفہ چبوترا والا کہا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم بھی انہی میں شامل ہو جائے۔ چنانچہ وہ بھی اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے اور ان کے بڑے بن گئے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا قدردانی کا معاملہ فرمایا۔ اپنا گھر کس لیے چھوڑا تھا اللہ تعالیٰ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کو کس لیے چھوڑا تھا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو جس نے اپنا گھر بار اور اپنے رشتہ دار اللہ کے رضا کے لیے چھوڑے تھے، اللہ رب العزت نے اتنی قدردانی فرمائی کہ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا السلمان منا اہل البیت، سلمان تو ہمارے اہل بیت میں سے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کو اپنے اہل بیت میں شامل فرما لیا۔ اللہ اکبر۔ رشتہ داروں کو چھوڑ کر اللہ رب العزت نے ان کی نسبت کن کے ساتھ کر دی؟ اہل بیت کے ساتھ۔